جی ناظرین، ابھی آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں حذیفہ جاوید سے۔ دکھنے میں تو یہ بہت ینگ ہیں لیکن ان کے کام بہت بڑے بڑے ہیں، یونیورسٹی کے اندر بہت ایکٹیو ہیں، پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی ان کی بہت زبردست پی آر ہے، پیرنٹس بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایونٹ آرگنائزر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ایونٹ یہ آرگنائز کروا چکے ہیں، اور اسپیشلی جو آج ان سے میں بات کروں گا وہ آئی ٹی پارک کے حوالے سے ہوگی کہ آئی ٹی پارک کیا چیز ہے اور کیوں یہ آئی ٹی کی طرف آئے۔ حذیفہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ حذیفہ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے ایونٹ آرگنائز کروا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں، تو کیوں کیسے لگا کہ یار مجھے جو ہے وہ سوشل میری اپیرنس ہونی چاہیے، مجھے سامنے آنا چاہیے؟ الحمدللہ جی 2019 کے اینڈ سے ایونٹس آرگنائز کروانا سٹارٹ کیے۔ واکنڈ میں مشاعرے کروائے، خلیل الرحمان قمر صاحب کو بلایا، بہت سارے مشاعرے کروائے، تہذیب آفی صاحب کو، اور بہت اچھے اچھے مشاعرے کروائے ہم نے، اور بھی بہت ایونٹس آرگنائز کروائے ہیں۔ لائفیہ فاؤنڈیشن ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے کافی سارے ایونٹس کروائے ہیں، اور بس اسی طرح سٹارٹ کیا اپنی جرنی کا، اور بس اب کر رہے ہیں، لگے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ آئی ٹی پارک کی طرف آ رہے ہیں، جو گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، تو آئی ٹی کی طرف کیسے خیال آیا؟ اصل میں ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت پرانا ٹرینڈ تھا کہ نیچے دکانیں اوپر اپارٹمنٹس آپ بنا کے بیچ دینا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیسے اس ٹرینڈ کو چینج کیا جائے، کیسے اپنی کمیونٹی کو سرو کیا جائے۔ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں صرف اپنے پروفٹ کے لیے، ظاہری بات ہے ہم بھی بزنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم کیسے اپنی کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں، ہم نے یہ سوچا۔ صحیح ہے۔ تو آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے، اس وقت ایک موٹو گورنمنٹ پہلے بولتی ہوتی تھی کہ روٹی، کپڑا، مکان، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں بیسک نیسیسٹی ہے ایک انسان کی۔ لیکن میرے خیال سے اس وقت ڈیجیٹل دور ہے، تو اس موٹو کو تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان اور انٹرنیٹ، یہ چار چیزیں بہت بیسک نیڈ ہیں ہر انسان کے لیے اس دور میں۔ ٹھیک ہے۔ تو آئی ٹی کی فیلڈ میں آنے، آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ آئی ٹی پارک ہم نے بنایا ہے، کیونکہ واکنڈ آپ دیکھیں ایک ایسا شہر ہے جس میں 99% لٹریسی ریٹ کے ساتھ وہ شہر ہے، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو کوئی اپورچونیٹی نہیں دی جاتی، کوئی جگہ نہیں دی جاتی، کوئی سورسز نہیں ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے اس شہر میں۔ وہ لوگ آتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں کام کرنے کے لیے اپنی آئی ٹی، میری اپنی جو اسپیشلائزیشن میں کر رہا ہوں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے، AI میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہی سوچ کے بس کام سٹارٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ایک پلیٹ فارم دیا جائے۔ واکنڈ کا پہلا آئی ٹی پارک ہم بنا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ جلد از جلد دیکھیں گے کہ اس کی لانچنگ ہم کر چکے ہوئے ہیں، اور 60% سے ہم زیادہ سولڈ آؤٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا حذیفہ، آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے مستقبل میں؟ اور آپ کی تعلیم بھی بتائیے گا کتنی ہے؟ میری تعلیم، میں BS ابھی میرا کمپلیٹ ہوا ہے، اور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں الحمدللہ۔ گول تو اب یہی ہے کہ آئی ٹی اپنی فیلڈ کو ہی جوائن رکھنا ہے، اور کسی طرح پاکستان کو سرو کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کس طرح اس کی معیشت کو ہم اور بڑھا سکتے ہیں، الحمدللہ اس پہ کوشش کریں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مختلف کرائسس سچویشنز چل رہی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر جو فیلڈ ہے، ہر طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں۔ آئی ٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ آئی ٹی کا فیوچر میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے جو ہمارے کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر رہے ہیں آئی ٹی کے، عمر سیف صاحب، اس سے پہلے آج تک آئی ٹی کا کوئی اتنا اچھا منسٹر نہیں رہا، کسی نے بھی فوکس نہیں کیا آئی ٹی پہ۔ عمر سیف صاحب نے 4 مہینوں میں، باقی اختلاف اپنی جگہ پارٹیز کے ساتھ، لیکن انہوں نے آئی ٹی پہ جتنا 4 مہینوں میں 32% آئی ٹی کی گروتھ کی ہے ایکسپورٹس پہ۔ صحیح ہے۔ تو الحمدللہ ابھی جو گورنمنٹ بھی آئی ہے، ابھی بھی گورنمنٹ آئی ٹی پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ ابھی نیشنل AI پالیسی 2 دن پہلے لانچ کی ہے انہوں نے، آئی ٹی سٹی بنا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ نے لانچ کی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا بنا رہے ہیں۔ تو آئی ٹی کی طرف فوکس تو ہے گورنمنٹ کا، لیکن دیکھیں اب اللہ کرے کمپلیٹ بھی کریں گے لوگ۔ فوکس تو بہت اچھا جا رہا ہے، آئی ٹی کی طرف کام بھی چل رہا ہے۔ پاکستان میں وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں جو باقی دنیا میں پہلے آتی ہیں، تو الحمدللہ۔ لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، کہنا صحیح لگے گا کہ کم از کم کام تو کریے گا۔ آخر میں جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ ہماری جب بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یار آئی ٹی میں تو کافی وہ مایوس ہوئے ہیں، گورنمنٹ سے بھی، پاکستان سے بھی، کہہ رہے ہیں اگر آئی ٹی کریں گے تو ہم باہر جا کے سرو کریں گے کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں، کیا میسیج دیں گے آئی ٹی اسٹوڈنٹس کو؟ نہیں، باہر جانا اب میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہی ہے۔ لوگ سنتے ہیں کہ باہر میں جاؤں گا بہت کماؤں گا، وہ ہمارے پہلے بابے، وہ مامے چاچے آتے تھے تو وہ بہت زیادہ پاؤنڈ ڈالر لے کے آتے تھے۔ تو اب باہر کے ایسے اتنے اچھے کوئی حالات نہیں ہے کہ وہ اب کہا جائے کہ وہاں جا کے بہت اچھے حالات ہیں، وہاں تو اور ہی زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ اس وقت پوری دنیا ہی کرائسس کا سامنا کر رہی ہے۔ تو پاکستان میں اپورچونیٹیز ہیں، یہاں لوگ بیٹھ کے کام، آئی ٹی تو کام ہی ایسا ہے کہ لوگ یہاں بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے اپنا کام
باہر سے پروجیکٹس لے رہے ہیں, تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے پاکستان میں. میرے خیال سے پاکستان کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حذیفہ اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. اچھا آخر میں یہ بتائیے کہ مشاعرے آپ نے شروع میں بتایا کافی آپ نے آرگنائز کروائے ہیں, تو خود بھی کچھ شاعری وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں, میں خود کوئی شاعری نہیں کرتا, بس شاعری سے لگاؤ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. حذیفہ جاوید کی گفتگو آپ نے سنی, ایونٹ آرگنائزر ہیں, اور آج کا جو ایونٹ ہے اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے. ویل جب آگے جائیں گے ہم لوکیشن پہ تو مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے.